انسانوں کے نام افضال ریحان۔ رانا افضال حسین سے وابستہ یادیں۔ رانا افضال حسین 2 جولائی 1947 کو پیدا ہوئے اور 26 اگست 2024 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ رانا افضال ہمارے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کے بڑے بھائی اور انہی کی طرح ہمارے علاقے مرید کے نارنگ شرپور ضلع شیوپورہ کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آپ 2008 سے لے کر 2018 تک حلقہ NA 131 شیوپورہ 1 سے بھاری میجارٹی کے ساتھ منتخب ہو کر 2 مرتبہ ممبر قومی اسمبلی بنے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر رہے۔ 2024 میں اس حلقے سے ان کے فرزند رانا احمد عتیق انور ممبر قومی اسمبلی ہیں، جبکہ رانا تنویر حسین NA 132 شیوپورہ 2 سے ممبر قومی اسمبلی اور PP حلقہ 139 شیوپورہ 4 سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ رانا صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی تو رانا افضال حسین ضمنی انتخاب میں یہیں سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہو گئے، جس کا حلف انہوں نے ابھی 29 اپریل کو 5 سال کے لیے اٹھایا تھا۔ ان کے ساتھی MPAs چودھری حسان ریاض، پیر اشرف رسول، احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال ان کی اچانک جدائی پر ان کی فیملی کی طرف افسردہ تھے۔ سیاست اگر عوامی دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہو تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، خدا کے عاشق ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ درویش نے زندگی میں بڑے سیاستدانوں کے ڈیرے دیکھے ہیں، لیکن عوامی محبت اور خدمت سے سرشار رانا تنویر حسین کے ڈیرے پر جو رونقیں بلکہ ہجوم عاشقاں ہوتا ہے وہ بے مثال و بے نظیر ہے۔ ضلع شیوپورہ میں ہمارے علاقے مرید کے نارنگ شرپور کے لوگ رانا صاحب کے پاس اپنے مسائل، الجھنوں، دکھوں یا غم روزگار سے مکتی کے لیے یوں دیوانہ وار آتے ہیں جیسے بڑی امیدوں کے ساتھ کسی آستانہ عالیہ پر منتیں ماننے آئے ہوں، اور پھر یہی لوگ رانا صاحب کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ 26 اگست کو رانا تنویر حسین کے بڑے بھائی رانا افضال اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں تو عوام نے ان کے غم کو اسی طرح اپنا غم محسوس کیا جس طرح ان کے نوعمر فرزند رانا سرمد کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا۔ ناچیز رانا صاحب کے گوش گزار کر رہا تھا کہ موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں اور اپنوں کی موت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دکھ نہیں۔ اپنے بچپن میں پہلا شعر جو گھر کی چوکھٹ پر لکھا ہوا پڑھا وہ یوں تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ درویش چند ماہ قبل ہونے والے اپنے بھائی ایوب ریحان کی موت کے صدمے سے نہیں نکلا تھا کہ اپنے مہربان دوست بھائی جان افضال حسین کی موت کا سانحہ آ گیا۔ وہ بیمار ضرور تھے لیکن یوں اچانک چلے جائیں گے اس کا ادراک نہ تھا۔ جانے والوں کی یادیں فلم کے پردہ اسکرین کی طرح ذہنی کینوس پر نمودار ہوتی ہیں۔ یہ درویش جب پرائمری میں پڑھتا تھا تب سے رانا تنویر اور رانا افضال کے خاندان سے آگاہی رکھتا ہے۔ غلہ منڈی مریدکے میں ان کی آڑت اور ہماری آڑت اس طرح ساتھ ساتھ تھیں کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں سانجھی تھیں۔ اس وقت آڑتوں کے اوپر رہائش گاہیں ہوتی تھیں اور سامنے کاروبار بالخصوص منجی کے ڈھیر لگے ہوتے۔ جب منجی اور گندم کا سیزن گزر جاتا تو آڑتوں کے سامنے پھیلا وسیع ایریا سیاسی و مذہبی جلسوں یا اس نوع کی رونقوں کے لیے استعمال ہوتا۔ نچیز کو تب کا ایک ایک لمحہ اچھی طرح یاد ہے۔ رانا صاحبان کے والد محترم حاجی انور مرحوم جو 70 میں PP کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے تھے، خاکی رنگ کا کھدڑ پہنے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں اور یہ معصوم سا بچہ وہیں ٹھہر جاتا ہے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں تو گزر جائیں، لیکن حاجی صاحب بولتے ہیں آ جاؤ بیٹا آ جاؤ۔ کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکتا ہے تو حاجی رانا انور کا عوامی جلسہ ہو رہا ہے۔ اقبال گھڑیال کلام والے بھی آئے ہوئے ہیں، کبھی رانا تنویر، کبھی رانا افضال، رانا زاہد اور رانا شوکت کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتا ہے۔ بچپن کی یادیں بڑی انمٹ ہوتی ہیں۔ یہ تک یاد ہے کہ رانا افضال منجی سے چاول کا دانہ نکال کر یوں کھا رہے ہیں جیسے مونگ پھلی۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب رانا افضال حسین کے ساتھ علمی، فکری، مذہبی اور سیاسی بحثیں زوروں سے ہوتی۔ ان کا ابتدائی رجحان پرویز صاحب اور کسی حد تک معاص کے نظریات کی جانب تھا، جبکہ یہ ناچیز تب مودودی ازم کا شکار تھا اور امریکی سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت میں رطب اللسان۔ علاوہ ازیں رانا افضال کی بیگم صاحبہ اور سسرال والے شیعہ نے علی کی محبت سے سرشار تھے، اس لیے مذہبی حوالوں سے رانا صاحب کی سوچ خاصی متوازن اور صلح جوئی والی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رانا افضال ایک وقت میں اچھے خاصے نظریاتی آدمی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے زیادہ تر لوگوں کو ان کی بعد والی سیاست دان کی حیثیت کا علم ہے۔ رانا افضال اس نچیز سے خاصے سینئر تھے۔ ان کے یہ الفاظ یاد ہیں کہ میری عمر پاکستان جتنی ہے۔ اپنی زندگی کا بہترین یا جوانی کا خوبصورت حصہ انہوں نے سرکاری ملازمت میں گزارا۔ ان کی خوش قسمتی یہ ہوئی جیسے کہ ایک دن انہوں نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، تنویر صاحب چاہتے ہیں میں نوکری چھوڑ کر سیاست میں آ جاؤں، تو عرض کی بھائی جان اور کیا چاہیے آپ کو، لعنت ڈالیں نوکری پر۔ نوکری کے دنوں کا ایک واقعہ یاد ہے جب رانا افضال لوکل گورنمنٹ میں ڈائریکٹر فائنانس تھے۔ ان کے PA کا نام بھی افضال تھا۔ میری موجودگی میں ان کا کوئی ملاقاتی آیا، اتفاق سے وہ بھی ان کا ہم نام تھا۔ جٹ سے بولے
کیا اتفاق ہے، اس کمرے میں 4 افضال بیٹھے ہیں۔ رانا افضال سرکاری افسر کی حیثیت سے جہاں بھی گئے نہ چیز کا ان سے تعلق نہ ٹوٹا، جس کا موڈ انہوں نے کس خوبصورتی سے باندھا تھا۔ یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ میری شادی پر رانا افضال ہمارے گاؤں چک نمبر 48 آئے۔ دعوت کے بعد رخصت ہوتے ہوئے بولے، افضال ریحان مجھے بڑی خوشی ہے، تو درویش کو تمہاری پسند کی لڑکی بالآخر مل گئی ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر۔ شادی کے بعد آپ دونوں کی پہلی دعوت میں کرنا چاہتا ہوں، لہذا کل شام لاہور میں میرے گھر آئیں۔ اگلے روز جیو آر میں واقع رانا افضال کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچا تو اتنی پرتکلف دعوت دیکھ کر کہا، بھائی جان میں تو سائیں لوگ ہوں، اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بیگم صاحبہ بولیں، ڈاکٹر صاحبہ تو سائیں لوگ نہیں ہیں۔ بیگم صاحبہ نے بھی تواضع میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اس سے رانا افضال کی بیگم صاحبہ کا ڈاکٹر خلعت النساء سے ایسا قریبی تعلق قائم ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی پرائیویٹ پریکٹس کو کامیاب کروانے میں ان کا بھی ایک رول رہا اور وہ فیملی ڈاکٹر بھی بن گئے۔ اس طرح رانا افضال سے اپنائیت اتنی بڑھی کہ رانا اقبال سے بھی بھائیوں جیسا میل جول رہا۔ ان دنوں موبائل فون نیا تھا، عام نہیں ہوا تھا۔ رانا اقبال نے ایک اہم موقع پر اپنی گاڑی، ڈرائیور، موبائل فون تک نچیز کے حوالے کر دیے۔ طاہر کی پیدائش پر انہوں نے جو خوشی منائی وہ تمام لمحات یاد ہیں۔ اب کچھ مدت سے رانا افضال کے ساتھ ایسا بے تکلفانہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا تھا، لیکن تمنا تھی۔ چند روز قبل خضر ریحان نے فون پر ان سے گفتگو کروائی جو کافی دیر ہوئی۔ سب کا حال احوال پوچھا، اپنی بیماری کا بھی بتایا اور یہ بھی کہ مجھے ملنے نہیں آتے ہو تو بتاؤ، میں کسی دن آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ عرض کی، نہیں بھائی جان، آپ بڑے ہیں، آپ کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں، میں ٹائم لے کر کسی دن حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے فرشتہ اجل پہنچ گیا اور وہ اس ملک کے عدم روانہ ہو گئے جہاں سے کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں۔ تدفین کے موقع پر رانا اقبال نے جو رقت امیز دعا کروائی، اس پر کہا کہ ایسے موقع پر دعائیں مولویوں کی بجائے اپنوں کو ہی کروانی چاہیے۔ اب خداوند پوری فیملی، ان کی اکلوتی بیٹی اور بیٹے اور بالخصوص رانا تنویر حسین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اپنے والد کے بعد جن کا وہ خلوص بھرا دست و بازو تھے۔